بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسوؤں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے نہ نکلے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ جواب: مغرب کی نماز۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ جواب: شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو کس چیز سے قتل کیا تھا؟ جواب: پتھر سے۔ سوال: قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے؟ جواب: سورہ المجادلہ میں۔ سوال: یہ بتائیں کہ بھارت میں سب سے پہلے اسلام میں کس حکومت نے قائم کی تھی؟ جواب: محمد بن قاسم نے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ آدم کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: عبرانی زبان کا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: اسرائیل، جس کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ سوال: طائف میں پتھر کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس باغ میں پناہ لی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں پناہ لی تھی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: یہ بتائیں کہ سب سے معتبر یعنی اتھینٹک حدیث کس کتاب کی ہے؟ جواب: صحیح بخاری شریف کی۔ سوال: حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو میدان محشر کی جانب کون لے کر جائے گا؟ جواب: آگ ہانکتی ہوئی لے کر جائے گی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا خطبہ کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب: صفا کی پہاڑی پر۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: کون سی 5 چیزیں
جس کے پاس ہو وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ جواب: شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، نیک بیوی، سہولت کی روزی اور مشقت محنت کرنے والا انسان۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگ جب بیت الکرسی پڑھتے ہیں تو بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں، اور یہ پناہ طلب کرنا اللہ کا ہی حکم ہے۔ یہی نہیں، آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں جو قرآنی آیت کا ہو، آپ نے اعوذ باللہ لازمی پڑھنی ہے، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، بصورت دیگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت اور سورہ یاسین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری چاہت اور خواہش یہ ہے کہ میری امت کے فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی صورتیں ہیں جو انسان کو کافی ہو جاتی ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غم اور پریشانی کو خوشی میں بدلنے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا: خاموش رہنا، صبر کرنا اور شکر کرنا